قرآن پاک کو تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جزم سکون کسے کہتے ہیں اور کون کون سے وہ حرف ہیں جن کے اوپر جزم سکون ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ سب کا پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن کو سیکھے میں سواگت ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ایسے ہی قرآن کو سیکھنے کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو میں پڑھاؤں گا کہ جزم سکون کسے کہتے ہیں اور کون کون سے وہ حرف ہیں جن کے اوپر جزم سکون ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، یعنی حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ چلیے پھر شروع کرتا ہوں میں اللہ کا نام لے کر آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ اسکرین پر دیکھیں تختی نمبر 11، جزم سکون۔ کیا ہے؟ جزم سکون۔ یہ جزم سکون کی تختی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تختی کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ میں تختی کو پڑھ کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تختی کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ تختی کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں تو پھر آگے چل کے آپ کو دقت نہیں ہوگا کہ جزم سکون کسے کہتے ہیں اور حروف قلقلہ کس جگہ پر ہوگا اور کس کے اوپر جزم سکون ہونے سے حروف قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ تختی کو ایک بار سن لیں، میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں اور اچھی طریقے سے آپ یاد کر لیں۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ سنیے گا، تختی نمبر 11، جزم سکون۔ حروف قلقلہ 5 ہے۔ کیا ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہے۔ قاف تا با جیم دال، جن کا مجموعہ کتب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تختی کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے گا آپ۔ کہہ رہا ہے حروف قلقلہ 5 ہے۔ قاف تا با جیم دال، کیا کہتے ہیں اس کو؟ قاف تا با جیم دال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ کہتے ہیں، جن کا مجموعہ کتب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت، مطلب حروف قلقلہ قاف تا با جیم دال کے اوپر، ان 5 حرف کے اوپر جب بھی جزم سکون ہو، جزم کسے کہتا ہے؟ یہاں دیکھیے گا، کسی بھی حرف کے اوپر، جس بھی حرف کے اوپر دیکھیے یہ چھوٹا سا دال جیسے بنا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں جزم سکون۔ قاف تا با جیم دال کے اوپر اگر یہ جزم سکون ہو تو کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ ہوگا۔ اور کس طریقے سے ہوگا؟ سنیے گا، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ قاف تا با جیم دال ہے، ان کے اوپر اگر جزم ہو جائے، یعنی جزم سکون ہو جائے کہیں بھی، تو کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ ہوگا۔ اور اسے کس طریقے سے ادا کیا جائے گا؟ ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ ایک بال کو اگر کہیں دیوار پر ماریں تو وہ دیوار پر لگنے کے بعد خود بخود آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے جہاں سے آپ اس کو پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے حروف قلقلہ کو ادا کیا جائے گا۔ میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ کس طریقے سے حروف قلقلہ کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہ دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ با کے اوپر کیا ہے؟ جزم سکون ہے، تو قاف تا با جیم دال، با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ اب کیسے ہوگا قلقلہ؟ سنیے گا، اب، کیسے؟ اب، ٹھیک ہے؟ حمزہ با زبر اب۔ آواز اگر قلقلہ نہیں ہوتا تو صرف کس طریقے سے پڑھا جاتا؟ اب،
اب اس طریقے سے ہوتا. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جزم ہے تو اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ اب قاف تا با جیم دال میں سے یہ با بھی ہے جو قلقلہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا. اب ٹھیک ہے. اب یہ آگے دیکھیے حمزہ کے نیچے زیر ہے لیکن با کے اوپر جزم سکون ہے تو با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ ہوگا. تو اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے. اب حمزہ بازر اب، حمزہ باپش اب، یہاں پر بھی اب، جب، 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 ان سب میں کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ ہوگا. یہ سب کیا آ گیا؟ با آیا ہوا ہے، با کے اوپر جزم ہے تو حروف قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے دیکھیے با جیم زبر بج، یہ جیم جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ ہوگا. بج، بج، بج. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حروف قلقلہ ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ صد، سین دال زبر صد ہے نا، صد، سد. ٹھیک ہے. زبر زیر پیش تینوں کے ساتھ حروف قلقلہ کر کے یہاں سمجھا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. یہاں پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، اس کے بعد زیر ہے، پھر پیش ہے. صد، صد، سد. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں دیکھیے کیا ہے؟ قاف تا زبر قط، تا یہ بھی حروف قلقلہ میں سے، قاف تا با جیم دال ہے نا تو یہ بھی کیا ہے؟ حروف قلقلہ ہے. قط، تت، قط. ٹھیک ہے. اس کے بعد جق، کاف ہے نا، قاف تا یہ بھی حروف قلقلہ ہے. جق، جق، جق. ٹھیک ہے. اس طریقے سے حروف قلقلہ کیا جاتا ہے. قاف تا با جیم دال کے اوپر کہیں بھی جزم آ جائے، کسی بھی سبق میں آپ کا قاف تا با جیم دال کے اوپر اگر جزم آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہاں پر حروف قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے سنیے گا یہ کیا ہے؟ بس. یہاں صرف کیا ہے؟ بس. مطلب یہاں سین کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر کیا حروف قلقلہ ہوگا؟ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے یہ سین جو ہے نہیں ہے. حروف قلقلہ میں سین ہے ہی نہیں، اسی لیے حروف قلقلہ یہاں پر نہیں ہوگا. اب یہ کیا ہے؟ کت. کت یہاں پر ہوگا کیا؟ یہاں پر بھی نہیں ہوگا. صرف کیا پڑھا جائے گا؟ کاف تاظر کت. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر کیا ہے؟ عین کے اوپر جزم ہے تو کیا یہاں پر ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہاں بھی عین بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہوگا حروف قلقلہ. ٹھیک ہے. جیم عین زیر جی. ٹھیک ہے. سین دال زبر صد، کیا یہاں پر ہوگا؟ تو جی ہاں یہاں پر بھی حروف قلقلہ ہوگا. قاف تا با جیم دال، دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو دال کے اوپر جزم سکون ہے تو یہاں پر بھی حروف قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ صاد دال زبر صد. ٹھیک ہے. اس طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے بعد غین لام پیش غل، یہاں نہیں ہوگا. تا جیم زبر تج، یہاں پر کیا ہے؟ تا جیم زبر تج، یہاں پر ہوگا؟ ہاں یہاں پر ہوگا. یہاں پر کیا ہے؟ جیم ہے، حروف قلقلہ میں سے جیم ہے، ان کے اوپر بھی جزم سکون ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کوشش کریں، تج ہو رہا ہے نا، جیسے کہیں پر آپ بول کو پھینکتے ہیں وہ پھر سے واپس اپنے طرف آ جاتا ہے، جہاں سے آپ اس کو پھینکتے ہیں وہیں پر وہ واپس آ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جیم آواز آ رہا ہے کہ نہیں؟ جیم کا آواز قلقلہ جب کرتا ہوں تو آپ آواز کو غور کریں اور آپ بھی نکالنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ آپ کے پاس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. حروف قلقلہ بھی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تج، تا جیم زبر تج. ٹھیک ہے. واو ہا زبر واہ، یہاں نہیں ہوگا، ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ سین با زبر سب، یہاں ہوگا، یہ بھی
با بھی کیا ہے؟ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اہ، حمزہ حاضر اہ یہاں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نون صاد زبر نس، لام قاف زبر لق یہاں پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ قاف تا با جیم دال، یہ حروف قلقلہ میں سے قاف آیا ہوا ہے، تو قاف کے اوپر جزم سکون ہے، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ ہوگا۔ لق، جل، جیم لام پیش جل یہاں پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یجعل، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یج یہاں پر دیکھیے آواز ہو رہا ہے کہ نہیں، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ ہوگا، جیم کے اوپر جزم سکون ہے، یجعل، ٹھیک ہے۔ لقد، یہاں پر دیکھیے قاف دال زبر قد، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، دال کے اوپر جزم سکون ہے، یہاں پر بھی حروف قلقلہ ہوگا۔ لقد خلقنا، خلقنا، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا یہاں پر بھی حروف قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اطعمنا، حمزہ تا زبر ات، عین زبر ع، میم زبر ما، اطعم، نون الف زبر نا، اطعمنا، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی کیا ہے؟ طا ہے، جزم سکون ہے ان کے اوپر، یہاں بھی قلقلہ ہوگا۔ نقعن، قاف ہے، قاف کے اوپر جزم سکون ہے، یہاں پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ نون قاف زبر نق، عین الف دو زبر عن، نقعن، ٹھیک ہے۔ بروج، با پیش بو، را واو پیش رو، برو، جیم ساکن، بروج، ٹھیک ہے۔ جیم کے اوپر جزم ہے، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ بروج، یہاں پر بھی حروف قلقلہ ہوگا۔ محیط، کیا ہے؟ محیط، میم پیش مو، ہایازر ہی، ہایازر ہی کیا ہے؟ یا مدہ ہے، یہ سب بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، جو آپ پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں وہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہر سبق میں وہ آئے گا جو آپ پڑھ کر کے گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ محیط، میم پیش مو، ہایازر ہی، تا ساکن، محیط، ٹھیک ہے۔ حمزہ حاضر اہ، دال زیر دی، اہدی، نون الف زبر نا، اہدنا، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ کس جگہ پر ہوگا؟ قاف تا با جیم دال، ان 5 حرف کے اوپر کہیں بھی کسی بھی سبق میں اگر جزم سکون آ جائے، اور جزم سکون کسے کہتا ہے ہم نے آپ کو پڑھا دیا، اس میں سمجھا بھی دیا کہ جزم سکون کسے کہتے ہیں۔ اگر قاف تا با جیم دال کے اوپر جزم سکون آ جائے تو اس جگہ پر حروف قلقلہ ہوگا، اور اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے، جیسے یہاں پر کیا ہے؟ لقد، ٹھیک ہے، دال کے اوپر جزم سکون ہے تو یہاں پر بھی ہوگا۔ ایسے ہی کہیں بھی کسی بھی جگہ 5 حرف کے اوپر آ جائے جزم سکون تو وہاں پر کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کو پڑھیں گے جیسے ہم نے ابھی آپ کو پڑھ کر کے سنایا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں، اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ چلیے پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اگلے کلاس کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔